مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب خداوند کے کلام کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ آپ اسے سنیں اور اس سے برکت پائیں۔ میرے عزیزو، آپ سب میرے ساتھ اس خدمت میں شریک ہوں اور اس خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو اس میں ببرکت بنائیں، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام سے سیکھیں اور اپنی اپنی نجات کو حاصل کریں۔ اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تاکہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح آئے تو ہمیں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام شروع کریں، آج کا ہم موضوع شروع کریں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم ساری عزت، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی عزت، حشمت، بزرگی کے لائق ہے۔ وہی ہمارا زندہ خدا ہے، وہی ہمارا بزرگ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی کے ہیں اور ہم اسی کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ہمارے لیے نجات کا کام کرے، اور اس کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اس کے قیمتی لہو سے ہم شفا پاتے ہیں، اس کے قیمتی لہو سے ہم دھل جاتے ہیں اور ہم اپنی نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیری اس محبت کے لیے، اس فضل کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے پاک روح کو بھیج، میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح بولے، اور اپنے لوگوں سے کلام کر، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے خوشخبری کیا ہے۔ خوشخبری کا مطلب ہے خوشی کی خبر، جو ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور اناجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خوشی کی خبر یا خوشخبری کیا ہے جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ہم انجیل کی منادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ وہ زمین پر کیوں آیا اور اس کا زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے علاوہ چاروں اناجیل میں ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش، زندگی، تعلیمات اور صلیب پر جان دینا، دفن ہونا اور موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہونا، اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھنا، اور پھر باپ سے ہماری شفاعت یا سفارش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیزو، گاڈ اسپیل، یہ لفظ پرانی انگلش میں سے نکلا ہے، اور گاڈ کا مطلب ہے خوش یا خوشی، اور اسپیل کا مطلب ہے خبر، یعنی خدا کی خوشخبری یا خوشی کی خبر۔ خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ خدا کا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ خدا کس لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے؟ خدا اس لیے زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کیونکہ خدا انسان کے ساتھ دوبارہ اس میل ملاپ کو کرنا چاہتا ہے جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا۔ خدا اس رشتے کو پھر سے بحال کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ 2 کرنتھیوں کے 5 باب اس کی 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جسے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ خدا کے خادم اس بات کے لیے مقرر ہوتے ہیں کہ وہ انسان سے خدا کا ملاپ کرا سکیں اور اس بھید کو دوسروں پر کھول سکیں۔ اس لیے 19 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ میرے عزیزو، خوشخبری کا پیغام ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، جو بائبل جو ہے، پوری بائبل جو ہے اسی خوشخبری پر ہے اور اسی خوشخبری کی گواہی دیتی ہے، اور خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو اس خوشخبری کو صحیح اور مناسب طور پر اور بڑے ہی واضح انداز میں لوگوں کو پہنچانا خدا کے خادموں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کلوری پر ایک بہت بڑی قربانی دی گئی تھی کہ خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو جائے، جیسا کہ 1 کرنتھیوں 15 باب اس کی 20 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے
और जो सो गए हैं उनमें पहला फल ठहरा। हम सब भी जो मसीह में हैं उसके आने पर जिंदा किए जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। जैसा कि पहला ग्रंथी उसके 15 बाब उसकी 14, उसकी 18 और उसकी 19 आयत में हम देखते हैं। 14 आयत में हम देखते हैं, और अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। 18 आयत में, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। और 19 आयत, अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। 51 आयत में पौलुस रसूल कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और 52 आयत में, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। और 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। मेरे अजीज़ों, जब हम गुनहगार ही थे तो हमारी खातिर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी और मुर्दों में से ज़िंदा हुए। और खुदा ने अपनी मोहब्बत हमसे इस तरह से ज़ाहिर की कि हम गुनहगार ही थे तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। रोमियो 5 बाब उसकी 6 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। 8 आयत में हम देखते हैं, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह की अब्दी ज़िंदगी से हम ज़िंदगी हासिल करते हैं। जब खुदा बाप के साथ उसके बेटे के वसीले से दोबारा मिल गए तो खुदा बाप ज़रूर हमें अपने बेटे के वसीले से अब्दी ज़िंदगी देगा। लेकिन इसके लिए खुदा बाप का मुतालबा है। खुदा बाप हमसे इसके बदले में क्या चाहता है? वो हमसे ये चाहता है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और उसके साथ साथ अपने गुनाहों से तौबा भी करें, क्योंकि हम अपने गुनाहों के साथ खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। और खुदा बाप इस बात का मुंतज़िर है कि हम ईमान के वसीले से, तौबा के वसीले से अपनी नजात को हासिल करें। जैसे कि रोमियो 1 बाब 6 से 17 आयत में लिखा है, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। और 17 आयत, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। गलतियों 1 बाब उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल इस खत में ये लिखता है कि हमें वो खुशखबरी जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है और वो खुशखबरी जो पौलुस जिस भेद को हम पर ज़ाहिर करता है, अगर उस खुशखबरी के अलावा अगर हम किसी और खुशखबरी पर ईमान रखते हैं या कोई और शख्स हमें कुछ और तरीके से खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने या अब्दी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हम पर कुछ और भेद या कुछ और बात हम पर अयां करता है, तो कलाम में लिखा है कि वो शख्स मालाउन होगा। जैसे कि 9 आयत में हम देखते हैं कि जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। पैदाइश 41 बाब 32 आयत में हम देखते हैं कि फ़िरौन को कहत के बारे में 2 दफ़ा ख्वाब आया जो उसने यूसुफ को सुनाए। इसका मतलब ये था कि खुदा जब भी 2 बार कोई बात बयान करता है तो इसका मतलब है कि वो बात अटल है और वो बात ज़रूर होगी। तो मेरे अजीज़ों, खुदा बाप हमें खुशखबरी के बारे में बार बार बाइबल मुकद्दस इस बात पर ज़ोर देती है कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और खुदा बाप के बेटे पर ईमान लाने के वसीले से हम अब्दी ज़िंदगी को हासिल करते हैं, तो मेरे अजीज़ों ये बात टल नहीं सकती। और मेरे अजीज़ों, कोई भी खुदा की इस खुशखबरी को तब्दील नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि खुशखबरी क्या है। रोमियो 2 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक
یعنی پالوس رسول یہ بات کہتا ہے، یسوع مسیح کی معرفت آدمی کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ میرے عزیزو، اس خوشخبری کے مطابق ہماری عدالت ہوگی، اور اسی خوشخبری کو جو ہمارا ایمان ہے ہمیں اس پر قائم رہنا ہے۔ پالوس رسول اپنے خطوں میں اس بات کی بار بار وضاحت کرتا ہے کہ خوشخبری ایک ہی ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ پہلا کرنتھیوس کے 15 باب اس کی 3 آیت میں پالوس رسول اس خوشخبری کے بھید کو بیان کرتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ میرے عزیزو، یہ ہے ہمارا ایمان اور یہ ہے خوشخبری۔ خوشخبری ہم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ جیسے خدا یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوا، وہ اپنی اس ابدی اور ازلی زندگی کے وسیلے سے ہمیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ ہم اسی ایمان پر جیتے ہیں اور ہم اسی ایمان پر مرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس ایمان کے علاوہ یا اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری ہمیں سناتا ہے، یا ہم ابھی تک اس ایمان کو سمجھ نہیں پائے، اس خوشخبری کو سمجھ نہیں پائے، تو ہمیں آج اس بھید کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس بات کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ بے شک ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو ان خدا یسوع مسیح کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب کنواری سے پیدائش، خدا یسوع مسیح کا زمین پر رہنا اور زمین پر رہ کر مختلف معجزات کرنا، منادی کرنا، تعلیم دینا، اور ان سب باتوں کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ ہمیں جب تک ہم اس ایمان پر کھڑے نہیں ہوتے، جب تک ہم اس خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا اقرار نہیں کرتے، ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اقرار اپنے دل سے بھی کرنا ہے اور اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا ہے، اور پھر بپتسمہ کے ذریعے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، اور بپتسمہ کے ذریعے ہم اس کا اظہار ظاہری طور پر یا پبلکلی کرتے ہیں کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے ساری دنیا کے سامنے ہماری خاطر اپنی جان دی، اور اس نے سب کے سامنے اعلانیہ ہماری خاطر اتنی ذلت اٹھائی، اور ہمارے دکھ جو تھے وہ اس پر ڈال دیے گئے، وہ جو ہمارے گناہ تھے وہ اس پر ڈال دیے گئے، جو دکھ ہمیں سہنا تھے وہ اس نے برداشت کیے۔ تو جب اس نے دنیا کے سامنے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا اقرار دنیا کے سامنے کرنا ہے کہ میں آج سے خدا یسوع مسیح کا ہوں۔ اور پھر اپنے ایمان کا اقرار ہم کرتے ہیں کہ جس طرح سے خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا اور وہ زندہ ہوا۔ بپتسمہ جو ہے ہمارے اس ایمان کی جو ہے وہ اعلانیہ اظہار ہے، اور ہمارا ایمان دل سے لانا اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور اس خوشخبری کی منادی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اور اس خوشخبری کی منادی کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جاؤ غیر قوموں کو خوشخبری سناؤ، اور جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں اور قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ میرے عزیزو، یہ خوشخبری سب لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ ابلیس کے چنگل سے رہائی پا سکیں۔ اس لیے ہمیں اس خوشخبری کو ہر ایک شخص تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ خوشخبری ہر ایک انسان کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تاکہ وہ ابلیس کے چنگل سے رہائی پا سکیں، اور خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم خدا یسوع مسیح میں ہی رہائی پاتے ہیں، اپنے گناہوں سے رہائی، اپنے گناہوں کے بوجھ سے رہائی، جسمانی اور روحانی آنکھیں ہماری کھلتی ہیں، اور ہم جو ہیں بوجھ سے دبے ہوئے لوگ جب اس کے پاس آتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر سے اتر جاتا ہے اور ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ جب خدا باپ نے اپنا بیٹا پیش کر دیا تو اس نے بھیجا کہ ہم اس کے بیٹے کے وسیلے سے رہائی پائیں۔ تو میرے عزیزو،
خدا باپ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے۔ بیٹے پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی طرف بڑھیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کو حاصل کریں تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، کیونکہ جیسے کہ لکھا ہے کہ کامل بنو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ جیسے زبور 5 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بے شک وہ رحیم اور کریم خدا ہے، بے شک وہ گنہگاروں سے محبت کرتا ہے، لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ حبقوق اس کا 6 باب اس کی حبقوق 1 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ مکاشفہ 21 باب 27 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص گھنونے کام کرتا ہے، جھوٹی باتیں گھڑتا ہے یا ناپاک ہے، وہ کبھی بھی نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ دوسرا پطرس 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا، یعنی وہ لوگ جو ابھی بھی برائی میں ہیں اور شرارت کرنا ان کا کام ہے اور دوسروں کے ساتھ وہ شریر کی طرح وہ بدی کرتے ہیں، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ داغ اور عیب ہیں۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایسے لوگوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رہ کر خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دانا بن کر بیوقوف ہو جائیں۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس سچائی کو تھامے رہنا ہے۔ خدا باپ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہماری خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی میں چلیں، کیونکہ ہم نجات کو اپنے نیک اعمال سے حاصل نہیں کرتے۔ یہ خدا باپ کا فضل ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے وسیلے سے بچائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، فضل کا مطلب ہے غیر مشروط محبت جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، یا بے ریا محبت، یا ایسی محبت یا حمایت جس میں کوئی غرض یا لالچ نہ ہو، اور ایسی محبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ہم قابل نہ تھے۔ نجات خدا باپ کی طرف سے ایک بے لوث محبت کا تحفہ ہے جو ہمیں مفت ملتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، جو اس پر خدا یسوع مسیح پر یعنی ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ 21 آیت میں لکھا ہے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ سچائی خدا کا کلام ہے، اور ہمیں جب ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے کلام پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اس کے کلام کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، پھر اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں۔ جیسے کہ رومیو 4 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، مگر جو کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا باپ جو شخص ایمان لاتا ہے اور پھر اس راست بازی میں چلتا ہے، اسے خدا باپ کی طرف سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو شخص پھر اس راست بازی کے مطابق کام کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں راست باز ہے۔ بے شک جو ہم کام پہلے کرتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی، اور جب خدا یسوع مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ ہی کرتے رہیں۔ جیسے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جتنا گناہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا فضل زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گناہ ہی کرتے رہیں۔ ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ خدا اگرچہ مہربان ہے اور اس کا فضل ہم پر ہے، تو پھر ہمیں اس کے خوف میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ پھر ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا باپ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اور پھر ہمارے کام اس ایمان کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان صرف ایک ہی ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح
صرف اسی کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ صرف وہی ہے جو ہماری شفایت کر سکتا ہے، صرف وہی ہے جو ہماری سفارش کر سکتا ہے، کیونکہ سارا اختیار اور قدرت خدا کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایمان میں چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خدا باپ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ محنت بیکار نہیں ہے۔ ہمیں ایمان لانے کے بعد خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو جاننا اور اس کے دکھوں میں شریک ہونا اور اس کا مطلب سمجھنا کہ ہم جو مسیح خداوند میں دکھ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی موت میں شریک ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ہم خالی کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے جلال سے بھر سکیں، تاکہ خدا یسوع مسیح جب آئے تو ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچ سکیں۔ یہاں یہ بات قابل غور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے، یعنی اس پر ایمان لانے سے پہلے جو ہم نیک کام کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ہم اپنے ان نیک کاموں کے سبب سے راست بازی نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہی ان اعمال کے مطابق ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اس کی راست بازی میں چلنا اور اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور کاملیت کی طرف ہمیں بڑھنا جو ہے، اور پھر وہ اعمال اور کام جو ہم اس کی بادشاہی میں رہ کر کرتے ہیں اور سب کام جو ہم اس کی راست بازی میں کرتے ہیں، یہ کام ضرور اہمیت کے قابل ہیں اور یہ ضرور ہمارے کام جو ہیں وہ پرکھے جائیں گے، کیونکہ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایماندار کے اعمال آگ سے پرکھے جائیں گے۔ میرے عزیزو، حصہ دوئم میں ہم بات کریں گے کہ انسان کی فطرت کیا ہے اور خدا باپ جو ہمارا باپ ہے اس نے ہمارے لیے مفت راست بازی کا جو انتظام کیا ہے، اور اس راست بازی میں خدا باپ ہمیں ابد زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، اور خداوند میں تیری منت کرتی ہوں کہ تیرا کلام یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے خداوند، اور خداوند جو سنے اور جنہوں نے خداوند تجھے اپنا تیرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا خداوند، وہ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور آج ہی اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور آج ہی اس پر ایمان لائیں کہ جس طرح سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ عبدالآباد تک زندہ ہے، وہ مجھے بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بغیر نجات نہیں، خدا یسوع مسیح کے بغیر ابدی زندگی نہیں، اس لیے نجات ابدی زندگی صرف اسی میں ہے، تیرے بیٹے میں ہے۔ اے باپ، اپنے لوگوں پر رحم کر، وہ فضل جو تو نے ہم پر کیا ہے ان لوگوں پر بھی کر جو اس کلام کو سنیں اور تیرے بیٹے پر ایمان لائیں خداوند، تاکہ اپنی نجات کو حاصل کریں، تاکہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں خداوند، تاکہ ابدی ہلاکت سے بچ سکیں خداوند۔ اپنے پاک روح کا گہرا مسا خداوند دینا، تاکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیرے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے سیکھیں اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور ہر ایک اس جھوٹی بات کو، ہر اس بات کو خداوند جو تیرے کلام سے ہمیں دور لے جاتی ہے، خداوند جو تیرے سوچوں سے ہمیں دور لے جاتی ہے، خداوند جو ہمیں نجات حاصل کرنے سے دور لے جاتی ہے، خداوند ان ساری باتوں کو ہم تیرے جلالی اور مقدس نام میں جلا کر بھسم کرتے ہیں خداوند، اور ہم تیری نجات کو خداوند تیرے لوگوں کے لیے کلیم کرتے ہیں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔